کہ جب میت کو اس کے گھر سے جنازگاہ تک لے جایا جاتا ہے تو اس سے اللہ رب العزت 40 سوال کرتا ہے۔ یہ جو موت آتی ہے سمجھ لیں یہ ہماری تیاری کو بہتر کرنے کے لیے لمحہ فکریہ بن کے آتی ہے۔ ہر میت لمحہ فکریہ ہے، ہر جان کا چلا جانا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جنازہ اسے بتاتا ہے بندے بھول مت کل کو تو بھی تو یہاں ہوگا۔ جنازہ اسے بتاتا ہے بندے بھول مت کل کو تو بھی تو یہاں ہوگا۔ سیدنا امام غزالی ایھا الولد میں لکھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میت کو اس کے گھر سے جنازگاہ تک لے جایا جاتا ہے تو اس سے اللہ رب العزت 40 سوال کرتا ہے۔ کتنے؟ 40 سوال کرتا ہے۔ اور پہلا سوال یہ ہے کہ اے بندے تو آج تک تو اپنا وہ چہرہ چمکاتا رہا، سجاتا رہا، خوبصورت بناتا رہا، اس کا بناؤ سگار کرتا رہا جو دنیا والوں نے دیکھنا تھا، اور جو چہرہ آج قبر میں نے تیرا دیکھنا تھا اس کے لیے تو ایک لمحہ بھی خرچ نہ کیا۔ اس وقت جب بندے کو پتا چلے گا وہ فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں مجھے جانے دو واپس، اب مجھے سمجھ آئی کہ کچھ کر کے آنا تھا۔ وہ کہیں گے یا احمق انت من ہناک تجیء، ابھی تو وہاں سے آئے اب رکو ادھر۔ بات یہ ہے جب چڑیاں چگ گئی کھیت پھر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ یہ ہے دار العمل ہے، یہ ہے دار الامتحان ہے۔ یہاں پر جو کر کے گئے ہیں قبر میں پہلی رات پتہ چل جائے گا۔ اگر یہ پکاتے رہے کہ حضور کی پہچان ہونی ہے تو نسبت مصطفیٰ میں زندگی بسر کر گئے۔ پوچھا جائے گا من ربک، تو رب کی پہچان اور معرفت میں زندگی بسر کرتے رہے۔ ما دینک، دین کو اپنا نظام حیات سمجھ کر اس کے بتائے ہوئے رستے پر زندگی گزارتے رہے۔ حقوق کی ادائیگی میں، واجبات کی ادائیگی میں اعمال کو نیک بناتے رہے، ہر شخص کا حق اسے ادا کرتے رہے۔ اگر یہ کرتے رہے تو سوال میں کامیابی ہو گئی، کرتے رہے تو دوسرے میں کامیابی ہو گئی۔ اور اگر آخر صلوات و سلام کے سچے سچے غلام بن کے زندگی گزاری، جب پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حقی ھذا، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں۔ جس بچے نے سبق اچھا یاد ہو وہ 1 گھنٹے میں فر لکھ لیتا ہے، جس کو اور اچھا یاد ہو وہ فر بتا دیتا ہے، جس کو اور اچھا ہو اس کا چہرہ بتا رہا ہے ساری زندگی یا نبی سلام علیکہ میں زندگی گزار دیا۔ اس لیے اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، واجبات کے ساتھ آپ اپنا سبق وقت پہ یاد کیا کریں۔ آپ قرآن مجید میں رہتے ہیں تو قرآن آپ میں رہے۔ سن رہے ہیں؟ آپ قرآن مجید میں رہتے ہیں، قرآن آپ میں رہے۔ آپ قرآن کو سیکھیں، قرآن آپ کو سکھائے۔ آپ قرآن میں مستغرق ہوں اور قرآن آپ کے دل میں جاگزین ہو جائے۔ یہ قرآن آپ کی پہچان ہوگی، اور حافظ قرآن کا شافع، اس کی شفاعت کرنے والا خود قرآن ہوگا۔ جب حافظ قرآن قبر میں جائے گا تو قرآن بتائے گا اس سے نہیں، مجھ سے پوچھو یہ حافظ میری حفاظت کیسے کیا کرتا تھا۔ اس لیے اس علم کی حفاظت کریں، عمل کی حفاظت کریں، اس زندگی کی حفاظت کریں، ان آنکھوں کی حفاظت کریں، ان ہاتھوں کی حفاظت کریں، اس دل کی حفاظت کریں، اور اس دنیا کی حفاظت کریں، کیونکہ 4 دن کی زندگی ہے، آگے انفینٹ پیریڈ ہے۔ جب بڑی منزل ہو تو تیاری بھی اس کے مطابق زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو موت آتی ہے سمجھ لیں یہ ہماری تیاری کو بہتر کرنے کے لیے لمحہ فکریہ بن کے آتی ہے۔ امام حسن البصری فرماتے تھے کہ یہ جو ایام ہیں یہ تذکیر کے لیے ہیں۔ ایک دن جو جاتا ہے سمجھ لو زندگی میں سے کم ہو گیا، ایک دن پھر جاتا ہے سمجھ لو تمہاری زندگی میں سے ایک پھر کم ہو گیا۔ دن گزرتے جائیں سمجھ لو میری موت قریب آ رہی ہے، اور یہی بس ایک برزخ کا پردہ ہے، اس کے پیچھے سب کچھ دکھایا جانے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس زندگی کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جنازے پر لمحہ فکریہ ہے، ہر میت لمحہ فکریہ ہے،
ہر جان کا چلا جانا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہم بھولتے ہیں. میں سوچ رہا تھا ابھی گاڑی میں آتے ہوئے، وہ قومیں تھیں، میں سمجھتا ہوں آخر صلوات والسلام کی یہ امت پر کرم ہے. پچھلی قوموں پر اچانک عذاب آیا کرتے تھے اور ایک ہی عذاب بستیوں کی بستیاں بہا کے لے جایا کرتے تھے. اس کو لقمہ اجل بنا لیا کرتے تھے. کسی کو دیکھنے کی مہلت بھی نہ دی جاتی تھی. مگر ہم پر کرم یہ کیا کہ ایک بندہ اٹھتا ہے، پتہ چلتا ہے میرا یہ بھائی دنیا میں نہیں رہا، وہ اس کے جنازے میں جاتا ہے، وہ جنازہ اسے بتاتا ہے بندے بھول مت کل کو تو بھی تو یہاں ہوگا. بس یہ ذہن میں رہے، موت مقدم رہے کہ آج وہ ہے کل میں بھی ہو سکتا ہوں، آج یہ ہے کل میں بھی ہو سکتا ہوں، آج اس کی باری ہے کل میری بھی آ سکتی ہے، آج اس کا بلاوا آیا ہے میرا بھی آیا ہے. ہر میت کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے والا در حقیقت میت ہونے کی تیاری کر رہا ہو.